اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان مبارک میں ہمارے انجام پائے جانے والے اعمال کے لیے بارگاہ خداوند میں دعا گو ہیں۔ پروردگار آپ کے ہمارے مختصر سے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرما، اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی عظمت، اس کی برکت، اس کی رحمت، اس کی مغفرت کے حوالے سے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں اور جو فضائل اس میں ہم تک پہنچے ہیں، پروردگار تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ سارے فضائل، وہ عظمتیں، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ مغفرتیں، وہ ثواب جو ایک بندہ مومن کو اس ماہ مبارک میں لینا چاہیے، وہ تمام حاصل کرنے اور اس جیسی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ماہ رمضان مبارک ہے، آج فلسفے پر بات ہوگی۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ آخر کیوں ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں؟ تو اس کی فلسفی پر ہمیں بات کرنا چاہیے۔ اس کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ جب ایک انسان رکھتا ہے اور صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو اسے اس کی جزا میں کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں کیا کیا ملتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم دنیاوی نقطہ نظر سے بات کر لیں۔ جو فائدے، جو بینیفٹس ہمیں ہمارا میڈیکل بتاتا ہے، یا دنیا میں ہمیں غض نظر اس بات کے کہ حدیثوں میں ہم دیکھیں یا معصومین نے بیان فرمائے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمیں دنیاوی نقطہ نظر سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے جو ہم بھوکے رہتے ہیں اور پیاسے رہتے ہیں، اس پر جو ہے وہ ریسرچ ہے، میڈیکل کہتا ہے، سائنٹیفک ریزن ہے کہ کوئی انسان اگر سال میں 20 to 25 ڈیز اگر اپنے آپ کو 8 سے 10 گھنٹے بھوکا رکھتا ہے تو اس انسان کو جلدی کینسر نہیں ہوگا، اور جو ہے اگر کسی کے اندر کینسر پایا بھی جاتا ہے تو بھوکے رہنے سے کینسر مزید بڑھے گا نہیں، کیونکہ جس طرح انسان کی جو ہے وہ ہڈیاں، انسان کا گوشت، انسان کے جسم کے اندر اس کا خون ہمارے غذا لینے سے بڑھتا رہتا ہے، وہی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جس طرح ہمارے کھانا کھانے سے گوشت، ہڈیاں، خون یہ سب بڑھتا ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، تو ایسے ہی بیماری جو ہمارے جسم کے اندر ہے وہ بیماری بھی پنپتی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو کینسر ایک ایسا مرض ہے کہ اگر وہ اپنی ایک چھوٹی سی اسٹیج پر ہے، انسان اسی مرحلے پر چاہتا ہے کہ اس کو روک دے تو کھانا پینا بالکل بند کر دے اور صرف پانی پینا شروع کرے، تو اس کا وہ کینسر کا مرض جو ہے بڑھے گا نہیں، مزید اضافہ اس کے اندر نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو ہمارے معدے میں دن بھر کوئی غذا جاتی نہیں ہے، اور معدے کی مثال ایک ایسی اس مشین کی مانند ہے، اس مشین کی طرح کہ جس میں ایندھن جاتا رہتا ہے اور وہ اس ایندھن کو ختم کرتی رہتی ہے، کوئی چیز اس کے اندر ڈالی جاتی ہے اور وہ اس کو ختم کرتی رہتی ہے۔ یعنی ہمارا معدہ اس کو غذا، اس کا ایندھن ہے، غذا اس کے اندر جاتی ہے اور وہ اس کو ہضم کر کے ختم کرتا ہے۔ تو مشین، یہ معدہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسا پارٹ ہے انسان کی باڈی کا، انسان کے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر یہ صحیح نہیں ہے، یہ سلامت نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ معدہ، ہمارا جو شکم ہے، ہمارا جو پیٹ ہے، وہ ہماری تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر کسی انسان کا معدہ صحیح ہے، قوت ہاضمہ اس کی سلامت ہے، انسان جو کھانا کھاتا ہے وہ قاعدے سے ہضم ہو جاتا ہے، اس کا شکم، اس کا پیٹ بالکل صحیح رہتا ہے، تو وہ بیماریوں سے زیادہ محفوظ رہے گا اور اسے کم چانس ہیں کہ کوئی بیماری آ کر اسے لگے۔ تو جب تک ہمارا معدہ سلامت ہے، ہمارا پیٹ سلامت ہے، ہم بیماریوں سے زیادہ محفوظ رہیں گے، زیادہ پاسبلٹی ہے کہ ہم بیمار نہ ہوں۔
تو معدے کو اس مشین کی طرح بتایا جاتا ہے کہ اس کو بار بار غذا یا کوئی اس کا ایندھن اس کے اندر ڈالا جاتا ہے اور یہ اس کو ختم کر دیتا ہے. تو سال میں اس کو بھی ایک ریسٹ چاہیے، اس کو آرام چاہیے کہ جس میں اس کے اندر کوئی غذا نہ جائے اور اسے تھوڑا سا ریسٹ ملے، اسے تھوڑا سا آرام ملے. تو یہ جو ہے وہ ریسٹ کر لے گا، آرام کر لے گا، اس کے اندر غذا نہیں جائے گی تو ہمارے پیٹ کی جو سلامتی ہے، پیٹ کی جو صحت ہے، معدے کی جو صحت ہے، اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے انسان اگر بیمار کم ہو یا نہ ہو، یا انسان کا معدہ سلامت رہے، تو انسان کی پھر زندگی بھی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ انسان جتنا زیادہ بیمار رہتا ہے، جتنی زیادہ اس کی صحت خراب رہتی ہے، اس کی زندگی کم ہوتی ہے. اس کو جو ہے وہ اس کی بیماری اس کی عمر کو کم کر دیتی ہے. ٹینشن اور بیماری معدے کا خراب رہنے سے دوسری ساری بیماریاں آتی ہیں. تو اگر یہ سلامت ہے تو ہمیں دوسری بلائیں، دوسری مصیبتیں نہیں ہمارے اوپر آتی ہیں. تو سب سے بڑا فائدہ ہمارے معدے کے لیے ہے اس روزے کا. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے معدے کو اس کا بہت بینیفٹ ملتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک انسان کی شہوتیں جو ہے وہ کئی ٹائپس کی ہوتی ہیں. کسی انسان کو جو ہے وہ کسی طرح کی شہوت ہے، کسی کو کسی طرح کی شہوت ہے. شہوت پر کنٹرول اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. علماء ایسے نوجوانوں کو نصیحت فرماتے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے کہ آپ روزہ رکھو تاکہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے، آپ کے اندر قوت آ جائے، حوصلہ مل جائے کہ زیادہ شہوت کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں آپ. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نفس پر قابو کریں اور شہوت کو کنٹرول کریں تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. روزہ رکھنے سے، بھوکا رہنے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری شہوت کنٹرول میں رہتی ہے. جو سب سے بڑا آج کل کے زمانے کو لے کر، آج کل کے ماحول کو لے کے سب سے بڑا ایک فائدہ جو روزے کا ہے وہ شہوت پر کنٹرول نظر آتا ہے. اس کے بعد جو ہے روزہ جہاں ہمیں اتنے سارے فائدے دے رہا ہے، ہمارے معدے کی سلامتی ہے، ہمارے شہوت کو کنٹرول ہے، ہمارے جسم کو راحت ہے، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، روزہ رکھنے سے امیری اور غریبی کا فرق ختم ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی ایک بات ہے کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے تو ایک پیسے والا انسان جب روزہ رکھتا ہے، ایک صاحب ثروت انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اسے اس بھوک کا جو احساس ہوتا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. کیونکہ بھئی روزہ رکھا ہے ایک امیر انسان نے تو اسے بھوک کا احساس ہو رہا ہے. ورنہ اگر روزہ نہیں ہے تو جو پیسے والے لوگ ہیں، جو امیر ہیں، جو امراء ہیں، ان کو جس چیز کی حاجت ہوتی ہے، جس چیز کی خواہش ہوتی ہے، چونکہ ان کے پاس سورس آف انکم اچھے ہیں، ان کے پاس آمدنی کے ذرائع زیادہ ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ثروت ہے، دولت ہے، مال ہے، تو جس چیز کی ان کو خواہش ہوتی ہے، جو چیز وہ چاہتے ہیں، انہیں فوراً حاصل ہو جاتی ہے. وہیں ایک غریب آدمی کو دیکھیے، اگر ایک غریب انسان کسی بڑی چیز کی خواہش کرے یا کسی ایسی چیز کی خواہش کرے کہ جو عام طور سے اسے زندگی میں میسر نہیں ہوتی ہے، کسی مہنگی اچھی غذا کی خواہش کرے تو اسے جلدی سے حاصل نہیں ہوتی ہے. وہیں امیر آدمی کا جب جو دل چاہتا ہے اس کو میسر ہو جاتا ہے. وہ جس چیز کی خواہش کرتا ہے اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس امکانات ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ ہر چیز ممکن ہے. لیکن جب یہ روزہ رکھتا ہے تو اب تو اللہ کی طرف سے پابندی ہے، اور ایسی پابندی ہے کہ جس سے آپ جو ہے کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے. اگرچہ آپ کے پاس پاسبلٹی ہے، امکانات ہیں، بھرا ہوا ہے، ہر چیز وافر مقدار میں آپ کے پاس رکھی ہے، بہت زیادہ ہے، مگر اللہ کی طرف سے پابندی ہے، بھائی آپ کھا نہیں سکتے. تو اب امیر آدمی کے اوپر اللہ کی طرف سے جب پابندی آئی کہ اب وہ کچھ کھا نہیں سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی اس بھوک میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، پروردگار نے مجھے بھوکا رکھا ہے. تو اس طرح کی کیفیت سے گزرنے والے افراد کا اسے خیال ہونے لگتا ہے. پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ بھوک کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بھوک انسان کو کتنا پریشان کر سکتی ہے. تو ایک غریب انسان، ایک بھوکا انسان کہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اس کا اسے احساس، اس کی فیلنگس آتی ہیں تاکہ وہ مدد کر سکے. روایت میں بھی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے
انما فرض اللہ الصیام، اللہ نے صرف اس لیے روزوں کو فرض کیا ہے تاکہ جو ہے وہ امیر اور غریب مساوی ہو سکیں، دونوں کو جو ہے وہ برابر کیا جا سکے۔ ایک غریب بھی اللہ کے حکم کی تعمیل بجا لاتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبح سے شام تک بھوکا ہے، اور ایک امیر انسان بھی صبح سے شام تک اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے۔ تو یہاں مساوات ہو جاتی ہے، دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ برابری ہو جاتی ہے۔ پھر روزہ جب انسان رکھتا ہے تو اس کے جو اہل بیت اطہار علیہم السلام نے، ہمارے معصومین نے جو فضائل بیان فرمائے تو بہت ہی زیادہ ہیں روایات میں، کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، امام باقر علیہ السلام حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں، اور اس روزے دار کے اوپر ہی جو ہے وہ ان کی ذمہ داری کہ بھئی آپ اس روزے دار کے لیے استغفار کرتے رہنا، استغفار کرتے ہیں اس کے لیے۔ اور کیا کرتے ہیں، جب ماہ رمضان مبارک کے آخری ایام آ جاتے ہیں، آخری رات آتی ہے، تو یہ آواز دے کے کیا کہتے ہوتے ہیں، فقد غفر اللہ لکم ذنوبکم، یہ آواز دے کے کہتے ہیں کہ اے بندوں، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے، وقبل توبتکم، اور اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، فانظروا کیف تکونون فیما تستعنفون۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں بخش دیا، ہمارے گناہوں کو بخش دیا، ماہ رمضان مبارک کا جو فیض تھا، جو برکتیں تھیں وہ ہمیں ملیں، ہماری عبادتیں قبول ہوئیں، ہم نے توبہ کی، استغفار کیا، پروردگار نے قبول کیا اور اس نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخشا، ہمیں مہلت دی ہے، اور اب کیا ہے، باقی کی جو زندگی ہے ماہ رمضان مبارک کے بعد اب جو لائف ہماری شروع ہو رہی ہے، وہی پرانا لائف اسٹائل جو ہمارا ماہ رمضان مبارک سے پہلے تھا وہ دوبارہ سے شروع ہونے والا ہے۔ اب یہاں ہمیں خیال رکھنا ہے، فرشتہ آواز دے کے کیا کہہ رہا ہے، فانظروا کیف تکونون فیما تستعنفون، اب جو زندگی تم جو ہے شروع کرو گے ماہ رمضان کے بعد، اس میں دیکھو کہ کیا کرنا ہے۔ تمہارے پچھلے گناہ تو پروردگار نے ماہ رمضان کی وجہ سے بخش دیے، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، پروردگار نے تمہارے اوپر اپنا فضل کیا، اپنی رحمت دی، اپنی مغفرت دی، اپنی برکت دی، سب کچھ دیا اس مبارک مہینے کے طفیل میں۔ اب تم دیکھو کہ اس مہینے کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ تو یہاں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ انسان اس عظیم مہینے کی برکت سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد جو ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ اللہ نے اسے اب بخش دیا ہے، آگے کی زندگی کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، پھر کہیں گناہوں کی طرف نہ جائیں، پھر کہیں لغزش کی طرف نہ جائیں، ہم دوسروں کا خیال رکھیں، اپنی عبادتوں میں، واجبات میں کوتاہی نہ کریں۔ میں نہیں کہتا بھئی نماز شب پڑھتے رہیے، مستحبات انجام دیتے رہیے، کم سے کم واجب تو انجام دو۔ دین کے بارے میں جو انسان جتنا جانتا ہے اتنا انجام دے، بس وہ جانتا ہے یہ چیز حرام ہے، بچے، وہ جانتا ہے یہ چیز واجب ہے، انجام دے۔ ہاں، جب واجب اور حرام انجام دیتا رہے گا، یعنی حرام سے بچتا رہے گا اور واجب کو انجام دیتا رہے گا، تو کیا ہوگا، خدا کی طرف سے اسے توفیق ہوگی کہ پھر وہ مستحب عمل کی طرف بھی آئے گا۔ یہ واجب کو انجام دینا اسے کھینچ کے لائے گا کہ وہ جب واجب کی وقت پر پابندی کرے گا تو مستحب عمل بھی انجام دے گا، اور حرام سے وقت پر بچتا رہے گا تو پھر مکروہ کام سے بھی پرہیز کرنے کی اس کو توفیق ملنے لگے گی۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اپنے ماہ رمضان کی جو زندگی ہے اس پر اصلاح اپنی کر لیں، مغفرت کروا لیں، اس کے بعد کی زندگی پر غور کریں کہ اب ہم جو ہے وہ اس طرح دوسروں کی رعایت جیسے نہیں کرتے تھے، یا کبھی نہیں کی تھی، یا کبھی جو ہے کسی کا خیال نہیں رکھا تھا، کبھی ہم سے کوئی گناہ ہوا تھا، کسی کے حق میں تجاوز ہوا تھا، کسی کے حق میں کوئی گناہ ہوا تھا، اب اسے ہمیں انجام نہیں دینا ہے، کیونکہ پروردگار نے ہمارے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں، ان الشقی وحق الشقی، عجیب الفاظ ہیں کہ کتنا بدبخت، بے شک بدبخت ہے وہ انسان کہ جو من خرج عنہ ھذا الشہر، وہ انسان کہ جس سے یہ مبارک مہینہ نکل جائے، یعنی ماہ رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ اس انسان سے گزر جائے، نکل جائے، ولم یغفر ذنوبہ، اور اس کے گناہ جو ہے وہ نہیں بخشے جائیں، یعنی وہ انسان کتنا بدبخت ہو سکتا ہے کہ جس پر اتنی عظمتوں، اتنی رحمتوں، مغفرتوں، برکتوں والا مقدس مہینہ کہ جس کی راتیں
تمام راتوں سے افضل، جس کے دن تمام دنوں سے افضل یہ مبارک مہینہ کہ جس کے فضائل ہی فضائل ہیں گزر جائے اور وہ اپنی غفلت میں اس طرح ہو کہ اس نے کوئی عمل انجام نہیں دیا، نہ بارگاہ خداوندی میں استغفار کیا، نہ دعائیں پڑھیں، نہ توبہ کا جو ہے وہ طلبگار ہوا، نہ اپنے گناہوں کو لے کے کبھی رات کی تاریکی میں بیٹھا کہ پروردگار میرے یہ گناہ ہیں، اے خدا تیرا یہ بندہ تجھ سے راز و نیاز کرتا ہے، اس مقدس مہینے کے صدقے میں مجھے بخش دے، کبھی اس نے کچھ نہیں کیا، غفلت میں گزر گیا۔ تو پیغمبر اسلام ایسے انسان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہ جو شقی ہے اور جس نے کچھ، وہ شقی ہے کہ جس نے کچھ نہیں کیا، اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا۔ بھئی جس کی بخشش اس ماہ رمضان مبارک میں نہ ہو تو آخر کب اس کے گناہوں کو بخشا جائے گا۔ روزے کے حوالے سے جو ہے روایت ہے، فرماتے معصوم الصیام جو روزہ ہے، روزہ رکھنے والے انسان کے لیے فضیلت ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء اللہ۔ بارہا میں نے اس روایت کو اس سے پہلے بھی پڑھا کہ روزہ دار کے لیے دو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے تو اسے میسر ہوتی ہے، اور ایک خوشی جب روزہ دار اللہ کے یہاں ملاقات کرے گا تو اسے خوشی ہوگی۔ کہیں کہیں روایت میں ملتا ہے کہ ایک ایسا جنت کا دروازہ ہے کہ جہاں سے صرف صائمین کو گزارا جائے گا، صرف روزہ دار افراد اس جنت کے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ کہاں ہیں روزہ رکھنے والے؟ تو شرمندگی ہوگی انہیں کہ جو ماہ رمضان مبارک کو عام دنوں کی طرح، عام مہینوں کی طرح گزار دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس عظیم برکتوں والے مہینے میں، اس مبارک مہینے میں پروردگار عالم نے جو ہمیں حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، اس سے جو ہے وہ ہم اپنی جان نہ بچائیں، روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اللہ کی حکم کی جو ہے وہ پابندی کرتے رہیں، اور روزے کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے رہیں۔ یہاں پہ اور کئی روایتیں میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا، لیکن دیکھ رہا ہوں کہ وقت جو ہے وہ ہمارا جو ہم معین کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، کیونکہ بعض لوگوں نے بتایا طولانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ پورا پروگرام سن نہیں پاتے ہیں، مختصر رہے۔ تو بس آخری بات یہ کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ایک دن کا روزہ 70,000 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ کر دیتا ہے انسان کے درمیان اور جہنم کے درمیان۔ یعنی ایک روزے دار کو ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے پروردگار اس روزے کی وجہ سے، اس روزے کے ثواب میں اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جتنا سفر 70,000 سال میں طے ہوتا ہے۔ آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کریں، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے مختصر روزے اور مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے وقت کے امام حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس لائق، اس قابل بنا ہمارا شمار امام کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔